اس ضمانت کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں امانت سے ولایت مراد ہے، اور جو اس کا ناحق دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام سے 2000 سال پہلے خلق کیا، اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا اور آئمہ کو ان سے بہت پہلے خلق کیا تھا۔ ان کو تمام ارواح پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان ارواح کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان کا نور چھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں سے فرمایا کہ یہ میرے پیارے ہیں، یہ میری مخلوق پر میری حجت ہیں، میری مخلوق کے رہنما ہیں۔ میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو مجھے ان سے زیادہ محبوب ہو۔ میں نے ان کے لیے اور ان کے محبوں کے لیے جنت پیدا کی ہے، اور ان کے مخالفین کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ جو بھی ان کے مقام کا دعویٰ کرے تو میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب تمام جہانوں میں نے کسی کو نہیں دیا ہوگا، اور ان کے دشمنوں کو میں دوزخ کی پاتال میں مشرکین کے ساتھ رکھوں گا۔ اس کے برعکس جو شخص ان کی ولایت کا اقرار کرے گا اور ان کی منزلت کا خود دعوے دار نہ ہوگا تو میں اسے ان ذوات مقدسہ کے ساتھ اپنی جنت کے باغات عطا کروں گا، اور وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کے لیے موجود ہوگی۔ میں اپنی کرامت انہیں عطا کروں گا، اپنی ہمسائیگی میں جگہ انہیں فراہم کروں گا، اپنے گناہگار بندوں کے لیے انہیں حق شفاعت عطا کروں گا۔ ان کی ولایت میری مخلوق کے پاس امانت ہوگی۔ میں تم میں سے وہ کون ہے جو اس امانت کا بوجھ اٹھائے اور اپنے لیے اس کا دعویٰ کرے؟ چنانچہ آسمان، زمین، پہاڑ اس سے ڈر گئے اور انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے آدم اور بی بی حوا کو جنت میں اقامت عطا کی تو ان سے کہا کہ ساری جنت میں سے جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے قرار پاؤ گے۔ حضرت آدم اور بی بی حوا نے پنجتن پاک علیہ السلام اور ائمہ ہدیٰ کے بلند مقام کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ذوات طاہرہ کے لیے جنت کے بلند ترین مقامات تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگارا، ان کے نام کیا ہیں؟ آواز قدرت آئی، ذرا ساق عرش کی طرف دیکھو۔ آدم علیہ السلام نے نگاہ کی تو انہیں پنجتن پاک اور باقی ائمہ کے نام دکھائی دیے جو کہ خدا کے نور سے ساق عرش پر لکھے ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے فرط تعجب سے کہا، خدایا، ان کا مقام کتنا بلند ہے، اور یہ ہستیاں تجھے کتنی محبوب ہیں، اور ان کی عظمت کتنی بلند ہے۔ آواز قدرت آئی کہ آدم، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو نہ میں تم دونوں کو پیدا کرتا۔ یہ میرے علم کے خازن ہیں، میرے اسرار کے امین ہیں۔ خبردار، انہیں حسد کی نگاہ سے نہ دیکھنا اور ان کے مقام کی تمنا نہ کرنا، ورنہ تم میرے نافرمان قرار پاؤ گے اور ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگارا، ظالم کون ہے؟ خدا نے فرمایا، جو ناحق ان کے مقام کا دعویٰ کریں وہ ظالم ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدایا، ہمیں ان پر ظلم کرنے والوں کا دوزخ میں ٹھکانہ دکھا۔ اللہ نے دوزخ کو حکم دیا تو اس نے اپنے تمام عذاب انہیں دکھائے۔ پھر خدا نے فرمایا، جو ذوات طاہرہ کے منصب و مقام کا دعویٰ کریں گے ان کا مقام دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوگا، اور جب وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں دوبارہ اسی میں دھکیل دیا جائے گا، اور جب ان کی کھالیں گلنے سڑنے لگیں گی تو ہم نئی کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھتے رہیں۔ اے آدم و حوا، انہیں حسد کی نگاہ سے نہ دیکھنا، ورنہ میں تمہیں اپنی ہمسائیگی سے ہٹا دوں گا اور تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی پوشیدہ شرمگاہوں کو ان کے لیے کھول دے، اور اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اس نے انہیں دھوکے میں مبتلا کیا اور انہیں ذوات طاہرہ کے مقام کے حصول کی تمنا میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آدم و حوا نے انہیں نگاہ حسد سے دیکھا۔ اس وقت ان سے حفاظت الہی اٹھا لی گئی اور انہوں نے گندم کے درخت کا پھل کھا لیا۔ انہوں نے جو حصہ کھایا تھا وہاں جو آ گئے، اور جو حصہ نہیں کھایا تھا وہ بدستور گندم ہی رہا۔ جیسے ہی انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو ان کے جسم پر جتنے زیور
اور پوشاکیں تھیں وہ سب غائب ہو گئیں اور دونوں عریاں ہو گئے۔ پھر انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے تلاش کیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ اس وقت ان کے رب نے ندا دے کر ان سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے؟ اس وقت دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ظالموں میں سے بن جائیں گے۔ خدا نے فرمایا، میری ہمسائیگی چھوڑ کر نیچے اتر جاؤ۔ میری نافرمانی کرنے والا میرے جوار میں، میری جنت میں نہیں رہ سکتا۔ اب تم جاؤ، تمہیں تمہارے نفس کے حوالے کیا جاتا ہے، اور زمین پر جا کر اپنا رزق تلاش کرو۔ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل امین ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ خدا نے تمہیں سزا دے کر زمین پر بھیجا ہے۔ اب تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو تو خدا کو ان ناموں کا واسطہ دو جنہیں تم نے ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اس وقت حضرت آدم اور بی بی حوا نے کہا کہ خدایا، ہم تجھے تیری محترم مخلوق محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر رحم فرما۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء اس امانت کو یاد کرتے رہے اور اپنے اوصیاء اور مخلص افراد امت کو اس کی خبر دیتے رہے۔ چنانچہ وہ مقام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھانے سے انکار کرتے رہے اور اس کے ناجائز دعوے سے ڈرتے رہے۔ پھر ایک انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا اور وہ قیامت کے روز تک ہر ظلم کا منبع و مصدر شمار ہوتا رہے گا۔ اسی چیز کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، پھر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے سوال کیا کہ مولا، امانت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امانت سے ولایت مراد ہے اور انسان سے تمام شر کا منبع منافق مرد مراد ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام جنگ سے قبل مسلمانوں کو چند باتوں کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرو، اس کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کرو، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ شامل کیا ہے، اور زکوٰۃ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہے، اور جو خوش ہو کر زکوٰۃ نہ دے اور پھر خدا سے اس کے اجر کی توقع رکھے تو ایسا شخص سنت سے جاہل ہے، اس کا اجر ضائع ہے اور وہ پوری زندگی گمراہی میں بسر کرنے والا ہے، اور خدا کے فرمان کو ترک کرنے کی وجہ سے طویل ندامت حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے تو اس کی طرف سے وہ دین کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ دین اور احکام دین ایک بھاری امانت ہیں۔ اس امانت کے بوجھ کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے بھی نہیں اٹھایا تھا، وہ لرز گئے تھے، مگر انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ نہج البلاغہ میں مولائے کائنات کا فرمان ہے کہ پھر امانت کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اپنے آپ کو امانت کا اہل نہ بنا سکے وہ ناکام و نامراد ہے۔ اس امانت کو مضبوط آسمانوں، پھیلی ہوئی زمینوں اور لمبے چوڑے گڑے ہوئے پہاڑوں پر پیش کیا گیا، اور ان سے بڑھ کر کوئی چیز لمبی، چوڑی، اونچی اور بڑی تو نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز لمبائی، چوڑائی یا قوت و غلبے کے بل بوتے پر سرتابی کر سکتی ہوتی تو یہ بھی سرتابی کر لیتے، لیکن یہ تو اس کے عقاب و عتاب سے ڈر گئے اور اس چیز کو جان گئے جسے ان سے کمزور تر مخلوق انسان نہ جان سکا۔ بلا شبہ انسان بڑا ناانصاف اور بڑا جاہل ہے۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی علیہ السلام تڑپ اٹھتے تھے اور کانپنے لگتے تھے، آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا۔ لوگ آپ سے اس کی وجہ پوچھتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، یہ اس امانت کا وقت ہے جسے خدا نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے امانت کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے تھے۔
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अगर एक शख्स दूसरे से कहे कि जाओ बाज़ार में मेरे लिए फ़लाँ किस्म का कपड़ा तलाश करो, वो शख्स बाज़ार में जाए, उसका मतलूबा कपड़ा तलाश करे और फिर वो दिल में सोचे कि इस जैसा कपड़ा तो पहले से मेरे घर में रखा हुआ है, और वो गाहक को अपना घर वाला कपड़ा देकर कीमत वसूल कर ले, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? आपने फरमाया कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास उसके मतलूबा कपड़े से बेहतर कपड़ा हो तब भी नहीं, क्योंकि अमानत की अपनी एक अहमियत है, और अमानत वो बारे गरा है जिसे आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों ने भी नहीं उठाया था। वो इससे डर गए थे, मगर इंसान ने बारे अमानत को उठा लिया। बेशक वो बहुत जुल्म करने वाला और जाहिल था। अमानत से इमामत और अम्र नहीं मुराद है। अमानत से इमामत मुराद लेने की दलील अल्लाह का वो फरमान है जिसके मुखातिब अव्वल आइम्माए ताहिरीन है, क्योंकि इरशाद कुदरत है कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके मालिकों तक पहुँचाओ। सूरह निसा आयत नंबर 58। मकसद ये है कि पहले इमाम को चाहिए कि वो इमामत दूसरे इमाम को पहुँचाए। इसी तरह अमानत इमामत को आसमानों, ज़मीन, पहाड़ों के सामने पेश किया गया तो उन्होंने इसके उठाने से इनकार कर दिया था और इससे डर गए थे। मकसद ये कि वो इमामत के दावे और उसे गज़ब करने से डर गए, जबकि एक इंसान ने उसे उठाया। बेशक वो जालिम और जाहिल था, ताकि अल्लाह ताला मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को आज़ाब दे और मोमिनीन और मोमिनात की तौबा को कबूल करे। अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। परवरदिगारा, तूने जो विलायत की अमानत हमारे सुपुर्द की, परवरदिगारा, हम इस विलायत को इस तरह से समझें कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके नक्श कदम पर चलें, दीन को अपने सीनों में उतारें और दीन को अगली नस्लों तक मुंतकिल करते रहें। परवरदिगारा, इस कुरान पाक को पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे बीमारों पर रहम फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो रिज़्क़ के तलबगार हैं उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा। परवरदिगारा, इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत अता फरमा, ताकि हम एक दूसरे से जंग से बाज रहें और हर इंसान को खुदा की मखलूक समझते हुए उसके साथ नेकी का इरादा करें। परवरदिगारा, जंग के इन बादलों को हटा दे और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे मुल्क पर रहम फरमा, हमारे इंसानों पर रहम फरमा। परवरदिगारा, हमारी मदद फरमा और दुश्मन को तौफीक दे कि वह जल्द अज जल्द इस जंग को ख़त्म कर दे। परवरदिगारा, हमारे फ़ौजियों की मदद फरमा, फ़लस्तीन के रहने वालों पर रहम फरमा। परवरदिगारा, अहले कश्मीर पर रहम फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे। दहशत गर्दों को नीस्त व नाबूद फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उन्हें ये सआदत नसीब फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे बच्चों को हिदायत की राह पर कायम रखना। परवरदिगारा, उन्हें दुनिया और आखिरत में हमारे लिए बाइस ज़ेब ज़ीनत बनाना। पालने वाले हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा। परवरदिगारा, उनके गुनाहानी सगीरा व कबीरा को बख्श दे और परवरदिगार दो आलम हमारे उन गुनाहों को बख्श दे जिनके सबब आज़ाब का नज़ूल होता है। उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे कि जिन गुनाहों के सबब दुआएं तेरी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नहीं पाती। उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे कि जिनके मुआख़ज़े का तूने वादा किया। परवरदिगार दो आलम, हमें अहले बैत का चाहने वाला बना। हमारी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत के साथ वाबस्ता रखना। वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, पालने वाले जो गोदियाँ खाली हैं उन गोदियों को आबाद फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में जिस जिसकी जो परेशानी है, परवरदिगारा, उन परेशानियों को दूर फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में पालने वाले हमारे मुल्क पर रहम फरमा और इंसानियत को इंसानियत की तौफ़ीक अता फरमा। हमें तौफ़ीक दे कि हम इंसानों के काम आएँ। हमें तौफ़ीक दे कि हम इंसान जंग व जिदाल से बाज रहें। हमें तौफ़ीक दे कि हम जो कुछ खुद खाएं वही दूसरे के लिए पसंद करें। जैसा खुद रहना पसंद करें ऐसा ही दूसरों के लिए पसंद करें। परवरदिगार दो आलम, वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, मरते दम तक ये हाथ किसी और दर पे न फैलें। जो हाथ तेरे दर पर फैले हैं परवरदिगारा,
ان ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، پالنے والے ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ دنیا سے اٹھانا، اور جب تیری بارگاہ میں پہنچے تو شفاعت معصومین نصیب ہو، ہماری قبروں کو روشنی اور کشادگی نصیب ہو۔ پروردگارہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم پر رحم فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین ثم آمین، بحق محمد و آل محمد۔